سیرت قدس میں علامہ جلال الدین سیوطی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین جو کہ واقعہ کربلا کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے اور آپ مدینہ کی آبادی سے کچھ دور مضافات میں الگ تھلگ ایک خیمے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص مہمان بن کر آیا۔ محترم ساتھیوں، یہ شخص وہی بدبخت تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے بازو قلم کیے تھے تاکہ وہ پانی خیموں تک نہ لے جا سکے۔ جب یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آیا تو امام زین العابدین نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا امام زین العابدین اس کو پہچان نہ سکے تھے؟ کیا امام نے اس کو پہچان کر اس سے کربلا کے مظالم کا کوئی بدلہ لیا تھا؟ آخر امام زین العابدین علیہ السلام نے اس یزیدی بدبخت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جب تمام شہادتیں وقوع پذیر ہو چکیں تو امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند بیمار کربلا امام زین العابدین کے پاس تشریف لائے۔ امام زین العابدین پر عالم غشی طاری ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو چکا ہے۔ صبح سے اب تک آپ اس وقت آئے ہیں جب علی اصغر کو بھی دفن کر چکے ہیں۔ آخری رخصت کے لیے بیبیوں کے خیمے میں آئے ہیں اور آواز دی ہے کہ میرا آخری اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ زینب بنت علی علیہ السلام نے پاس بلا لیا۔ بھائی سے لپٹ گئیں، بھیا کیا میرے سر سے چادر اترنے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا میرے بازوؤں کے بندھنے کا وقت آ گیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو تسلیاں دیں۔ آپ نے فرمایا، بہن اتنی مضطرب نہ ہو، اگر تم اتنی پریشان ہو جاؤ گی تو ان پاک عزت دار بیبیوں کو شام تک کون لے کر جائے گا؟ تمہیں سنبھالنا ہے، خدا کے بعد یہ بیبیاں تمہارے حوالے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تمہارے حوالے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وصیتیں فرمائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بہن ذرا مجھے میرے بیمار بیٹے امام زین العابدین تک پہنچا دو۔ جناب زینب امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں لے جاتی ہیں۔ خداوند کسی باپ کو بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے۔ عالم غشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ صبح سے بخار کی جو شدت ہوئی ہے تو آنکھ نہیں کھول سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹے کی شکل دیکھی، حالت ملاحظہ کی، آواز دی، بیٹا زین العابدین، باپ کو آخری مرتبہ دیکھ لو، اب میں جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھ نہ کھلی، شانے پر ہاتھ رکھا، شانہ ہلایا، آنکھ نہ کھلی، آواز دی، پھر بھی آنکھ نہ کھلی۔ ایک مرتبہ نبض پر ہاتھ رکھا، بخار کی شدت معلوم ہوئی۔ انجام یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آخرکار باپ کا دل تھا، مولا حسین علیہ السلام رونے لگے۔ گرم گرم آنسو جو بیمار کربلا امام کے چہرے پر پڑے، آپ نے آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ایک شخص ہے، سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر عابد بیمار پریشان ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اور کوئی نہیں، تمہارا مظلوم باپ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو خیال آیا کہ میرے باپ کے اتنے دوست رفقا تھے، یہ کس طرح سے زخمی ہو گئے؟ آپ پوچھتے ہیں، بابا جان حبیب ابن مظاہر کہاں گے؟ فرمایا، بیٹا وہ مارے گئے ہیں۔ زین العابدین پوچھنے لگے، مسلم ابن السجا کو کیا ہوا؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد پوچھا، پھر میرے بہادر اور جرری چچا عباس علمدار کہاں گئے؟ امام نے فرمایا، دریا کے کنارے بازو کٹائے سو رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، بابا جان پھر بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ امام نے فرمایا، بیٹا کس کس کا پوچھو گے، وہ بھی نہیں، صرف میں رہ گیا ہوں اور تم رہ گئے ہو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں آخری وصیت کر دوں اور اسرار امامت سپرد کر دوں۔ اس کے بعد کچھ فرمایا کہ جس کا تعلق اسرار امامت سے تھا، اور ایک مرتبہ اٹھے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا۔ دیکھو ماں کا اور اپنی بہنوں کا ساتھ ہے، بازاروں میں جانا، دربار میں جانا ہے، جلال میں نہ آ جانا۔ محترم دوستو، امام زین العابدین علیہ السلام جیسا صبر، برداشت اور بردباری شاید ہی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا کی ہو، کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ننھے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کو پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روتے بلکتے دیکھا ہو اور اس کی شہادت کا مشاہدہ کیا ہو، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ننھی چند سال کی بہن سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی جان نکلتے دیکھی ہو، جس نے اپنے جوان بھائی حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور اپنے جوان چچا وفا اور شجاعت کے پیکر عباس علمدار کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہوں، اور ان کو ننھے بچوں کی پیاس کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہوئے بھی دیکھا ہو، اور تو اور امام زین العابدین علیہ السلام کا حوصلہ اور ان کے صبر کو سلام کہ انہوں نے اپنے بابا امام الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے
دیکھا ہو، اور ان کے حوصلے اور ان کے صبر اور برداشت کا عالم کیا ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب خود اپنے بابا امام الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کی کہ بابا جان مجھے بھی ان یزیدی بدبختوں سے لڑنے کی اجازت عطا فرما دیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا حوصلہ تو دیکھیے کہ 2 قدم اٹھاتے ہیں تو لڑکھڑا کر گر پڑتے ہیں اور سہارت کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن خون حیدر کرار تھا کہ بے قرار تھا، اپنے نانا امام الانبیاء کے دین کی سربلندی کی خاطر قربان ہونے کی اجازت چاہ رہا تھا، لیکن جگر گوشہ بطول نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو کربلا کی جنگ میں شرکت کرنے سے اجازت نہ دی۔ تمام شہادتیں وقوع پذیر ہو جانے کے بعد جب امام الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سروں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر کے نیزے پر بلند کر کے لے جایا گیا تو شمر بدبخت نے خیموں کو جلانے کا حکم دے دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خیموں کو جلانے کا مقصد صرف اور صرف مال اسباب کو لوٹنا ہی نہیں تھا، بلکہ خیموں کو جلانے کا ایک بڑا مقصد پاک عزت دار خواتین کو بے پردہ اور بے آبرو کرنے کی ناپاک جسارت بھی تھی، جس کا حکم شمر بدبخت نے دیا تھا، اور ایک بہت بڑا مقصد امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے کا بھی تھا، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اس قدر علیل اور بیمار تھے کہ وہ بستر سے اٹھ نہ سکتے تھے۔ چنانچہ یزیدی بدبختوں نے یہ سازش تیار کی کہ امام زین العابدین کے خیمے کو جلا دیا جائے تاکہ وہ نظر آتش ہو کر شہید ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ باقی خیموں کو بھی نظر آتش کیا۔ شیعہ مناقب بھی اس روایت پر متفق ہیں اور اس روایت کو بہت سی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کسی بھی مستند اور صحیح راوی سے خیموں کو جلائے جانے کی اس وجہ کی تائید نہیں ملتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی جس راوی سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، امام طبری اور امام ظاہری رحمۃ اللہ اس راوی کو کاذب اور متروک قرار دیتے ہیں۔ محترم دوستو، کربلا کے میدان سے جب قیدیوں کی صورت میں اہل بیت اطہار کے اس قافلے کو یزید بدبخت کے پاس دمشق لے جایا جا رہا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام کو شمر بدبخت نے ایک اونٹ کی پیٹھ پر سوار کیا ہوا تھا اور آپ کو زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا۔ امام زین العابدین اس قدر بیمار تھے کہ آپ لڑکھڑا کر گرتے تو شمر بدبخت کے فوجی امام زین العابدین علیہ السلام کی کمر میں مکے رسید کرتے اور اپنے نیزوں اور بھالوں کے دستے امام زین العابدین کے چہرے پر اور کمر پر مارتے تھے، جس سے امام زین العابدین مزید نڈھال ہو کر اونٹ کی پیٹھ کے اوپر ہی گر جاتے تھے۔ یزیدی بدبختوں نے ان تمام نفوس قدسیہ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ قیدیوں کی صورت میں ان نفوس قدسیہ کو شہر شہر پھرایا اور جہاں سے بھی گزرتے لوگوں کو بتاتے کہ یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا ایک گروہ ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام دیکھیے کہ کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ یزید بدبخت کے دربار میں بھی انہوں نے ان نفوس قدسیہ کو اور خاص طور پر ان خواتین کو بے آبرو اور بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ ان خواتین کو بے پردہ دربار میں لایا گیا جہاں پر یزید بدبخت کے وزیر، اس کے مشیر اور دوسرے ملکوں کے سفیر بھی موجود تھے۔ اس قافلے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی بھی موجود تھی۔ جب ان سب کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید بدبخت کا ایک مشیر امام حسین علیہ السلام کی اس صاحبزادی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اے یزید یہ لڑکی مجھے دے دے، میں اس کو اپنی لونڈی بناؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام چیخ کر رہ گئیں۔ آپ نے کہا، اے یزید بدبخت، اب رسول خدا کی پاک عزت دار عورتوں کو، ان کی خواتین کو لونڈی بنایا جائے گا؟ سیدہ زینب کا یہ لہجہ دیکھ کر یزید بدبخت بھی آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے بھائی کی اس لختے جگر کو ہاتھ لگانے سے پہلے تجھے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھرے مجمع میں اپنا تعارف کروایا اور بدبخت یزیدی اور دوسرے عام مسلمان جن کے درمیان یہ مشہور کیا گیا تھا کہ یہ باقی لوگ ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہے، ان کی پاک بیبیاں ہیں اور یہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں جن کو ان بدبختوں نے صرف بیمار ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور باقی سب مردوں کو شہید کر کے ان کے سر فاتحانہ انداز میں دمشق لے آئے ہیں، تو یزید کو اپنے خلاف بغاوت کے پھیلنے کا اندیشہ ہوا تو اس بدبخت نے اس قافلے کو مدینہ منورہ بھیجنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور پھر یزید بدبخت نے اس قافلے کو مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچانے کے انتظامات
اقدامات شروع کر دیے۔ محترم ساتھیو، تاریخ طبری اور ابن یعقوبی کی تصنیف ارواح الشہداء میں ایک روایت درج ہے جس کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جب گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے تو آپ لوگوں سے بہت کم ملتے تھے، بلکہ لوگوں سے ملنے سے کتراتے تھے اور آپ کو لوگوں سے ملنے میں ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ آپ سارا دن روزے سے رہتے، عبادت ریاضت میں مصروف رہتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے تھے۔ چنانچہ جب لوگ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے آنے لگتے، جس سے آپ کی عبادت میں اور آپ کی ریاضت میں خلل پڑتا تھا، چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی آبادی سے کچھ دور ایک علاقے میں اپنا مسکن بنا لیا اور وہیں پر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہنے لگے۔ علامہ یعقوبی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، شوق سے بنو۔ وہ شخص امام زین العابدین علیہ السلام کا مہمان بن کے آپ کے پاس ٹھہرا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی خوب خاطر مدارت اور مہمان نوازی کی۔ وہ جتنے دن تک امام زین العابدین علیہ السلام کا مہمان رہا، امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ محترم دوستو، وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ یزیدی فوجی کا ایک کمبخت سپاہی تھا جو کربلا کے ان ظالموں میں شریک تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے بازو کاٹے تھے، اور وہ شخص سمجھا کہ شاید امام زین العابدین علیہ السلام اس کو پہچان نہیں پائے، چنانچہ وہ 3 دن تک امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس رہا تو وہ سوچتا رہا کہ شاید امام زین العابدین مجھے واقعی پہچان نہیں پائے۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا، حضور، آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ سے معافی کا درخواست گزار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کربلا کے میدان میں آپ کے خاندان پر بہت ظلم کیے، میں نے آپ کے چچا عباس علمدار پر نیزے چلائے تھے اور ان کے بازو قلم کیے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے وہ کربلا کا خونی منظر گھوم گیا، آپ رو رو کر آپ کی ہچکی بند گئی اور آپ نے فرمایا، اے شخص، جب تو میرے پاس آیا تھا تو میں تجھے اسی وقت پہچان گیا تھا، لیکن میں تجھے اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ کربلا کے میدان میں جو یزید نے کیا وہ اس کا کردار تھا، جو تم نے کیا وہ تمہارا کردار اور تمہاری فطرت تھی، اور جو 3 دن تم نے میرے ساتھ رہ کر دیکھا یہ میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ میرے بابا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تربیت ہے۔ اور یہ سن کر وہ شخص آہو گریہ کرنے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور امام زین العابدین سے معافی کا درخواست گزار ہوا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو معاف فرما دیا۔ محترم ساتھیو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔